بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عثمان قاسم میرون صاحب ویلفیئر موومنٹ فاؤنڈیشن سے سی ای او بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. جی آج ہم دیکھیں گے سنت ابراہیم اور لبرلز کا کیا بویلا ہے. یعنی سنت ابراہیم کے اندر جو لبرلز کا بویلا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. دنیا بھر میں ملت ابراہیمی اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کر رہی ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں آباد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اربوں غلام 10 ذی الحج کو نماز عید ادا کر کے قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں گے. ان کے ہونٹوں پر اللہ اکبر کے ترانے ہوں گے. دلوں میں اللہ کی وحدانیت کا قرار ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کو شعار اللہ قرار دیا گیا ہے. ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا شعار کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے. شعار اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک و کفر اور دوہریت کے بالمقابل خالص اللہ رب العزت کی توحید کا قرار کرنے والوں کی نمائندگی کرتی ہو. ایسی علامات جو جس مسلک اور جس نظام میں بھی پائی جائیں، مسلمان ان کے احترام پر مامور ہیں، بشرطے کا ان کا نفسیاتی پس منظر خالص خدا پرستانہ ہو. کسی مشرکانہ یا کفرانہ تخیل کی آلودگی نے انہیں ناپاک نہ کر دیا ہو. قربانی جہاں شعار اللہ ہے وہاں حقیقت اسلام کا ایک مظہر ہے. اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اپنی کوئی محبوب سے محبوب چیز بھی اس پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرے. اس حقیقت کا عملی مظاہرہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری پھیری، اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھجوا دیا. وہ بندگی اور اطاعت کا تاریخ انسانی کا ایک بے نظیر اور بے مثال واقعہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد میں جانوروں کی قربانی کو شعیرہ کے طور پر مقرر فرما دیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اسلام کی اصل حقیقت برابر تازہ ہوتی رہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک نام نہاد لبرلز کا طبقہ جانوروں کے حقوق کی آڑ میں دراصل قربانی کی مخالفت کر رہا ہے. انہیں اندیشہ ہے کہ عید قرباں پر جتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، کہیں اونٹ، گائے، بکرے اور قربانی کے لیے استعمال ہونے والے دیگر جانوروں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائیں. اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین سے کتے اور خنزیر جیسے جانور تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن قربانی کے جانور قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتے. ان لبرلز کو قربانی کے جانور تو دکھائی دیتے ہیں لیکن اسپین کے وہ ہزاروں بیل دکھائی نہیں دیتے جنہیں چھریوں اور نیزوں کے ساتھ کھیل تماشے کی آڑ میں
بے دردی سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں ہر سال ہزاروں ڈولفن قتل کی جاتی ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سمندر کا پانی ان کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ لبرلز نے اس وحشیانہ کھیل کے خلاف تو کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہودی اپنے گناہ بخشوانے کی آڑ میں ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پر پٹک کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج تک کسی لبرل نے ان کے اس عمل کو وحشیانہ قرار نہیں دیا۔ آسٹریلیا میں ہزاروں اونٹ فضا سے ہونے والی فائرنگ سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں کہ محض اس لیے کہ پانی کی قلت ہے۔ کیا کبھی کسی لبرل نے وہاں احتجاج کیا؟ انہیں صرف مسلمانوں کی قربانی دکھائی دیتی ہے جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ کے لیے کسی جانور کو قربان کرتا ہے، اسے اسلام نے جو ہدایت بتائی ہے وہ ان پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ چھری تیز ہو، جانور کو چارہ پانی ڈالا ہو، ذبح کرتے وقت کوئی اور جانور سامنے نہ ہو۔ ایک مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اسے ذبح کرتے وقت اتنی احتیاط کرو کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ طبقہ جہاں قربانی کی مخالفت کر رہا ہے، وہاں حج کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں قربانی کرنے یا حج کرنے کے بجائے اس پیسے کو خیرات کر دو یا غریبوں کو دے دو۔ خیرات کرنا یا مستحق کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایک فرض کام کو ادا کرنے سے روکنا شیطان کا کام ہے۔ رحمان کے بندے ایسا نہیں کر سکتے۔ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس کا ادا کرنا ہی ضروری ہے۔ جب تک ادا نہیں ہوگا وہ آپ کے ذمہ رہے گا، اس پر آپ کی گرفت ہوگی۔ البتہ جو نفلی حج پر جاتے ہیں وہ حج پر جانے کے ساتھ ساتھ خیرات بھی کریں اور مستحقین کی مدد بھی کریں۔ اس طرح قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، جسے ادا کرنا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب الکریم کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اور وعید سمجھنا چاہیے کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نیز فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی پر خرچ کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ گویا قربانی ہر تنگر آزاد مقیم مسلمان پر شرعاً واجب ہے، لیکن لبرل ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ کسی اور ایجنڈے پر ہیں۔ ان کے حال پر چھوڑتے ہیں اور سنت ابراہیم پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد سنت ابراہیم ادا کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا یہ عمل 12 ذی الحج کے روز نماز عصر تک جاری رہتا ہے۔ ہر عاقل اور بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے کی وجہ
سے وہ گناہگار ہوگا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تب بھی وہ کوشش کرے کہ قرض لے کر قربانی کرے، کیونکہ قربانی اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کا سبب بنے گی۔ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو یا فقیر و غریب ہو یا محتاج ہو اور قربانی کرے تو یہ مستحب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے، اس طرح قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہوگی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد کی جانب سے قربانی کر دی جائے تو کافی ہے۔ یہ خیال درست نہیں اور نہ ہی ایسے قربانی ہوتی ہے۔ ہر مالدار مسلمان پر قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر واجب ہوتی ہے، اس لیے پورے گھر، خاندان یا کنبے کی طرف سے قربانی آدمی کو قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانہ کرنی ہوگی، اور ورنہ سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ البتہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ایک قربانی کئی افراد کے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے یا زندہ لوگوں کے ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر کسی آدمی نے قربانی کی نظر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو ان پر قربانی واجب ہے۔ کسی شخص پر قربانی اس وقت تک واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 شرائط پائی جائیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو پائے تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور قربانی واجب نہ رہے گی۔ وہ کون سے پوائنٹ ہیں؟ ایک عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور مسلمان ہونا، اور صاحب نصاب ہونا۔ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالکیت نصاب تک پہنچتی ہو اور اس کے برابر ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بابت نقد رقم ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں باوجود یہ کہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سال شوہر کے نام سے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب نصاب میاں بیوی پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہوتی ہے۔ وہ صاحب استطاعت جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کرے، بلکہ ایک قربانی تمام امت کی جانب سے کر کے سنت پوری کرے۔ حضرت زید بن ارقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس کا اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ہمیں لبرلز کی باتوں پر نہیں آنا، ہم نے ان کے ایجنڈے جس پر وہ کارآمد ہیں اس کو شکست دینی ہے اور سنت ابراہیم کو پورا کرنا ہے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔